قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر نے انکار کر دیا تو میرے اوپر آیا. آپ یقین کریں میں نے ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچا اور میں تو جو ہے وہ جذبات میں آ گیا اور میں نے کہا میں بالکل رولنگ دوں گا. لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا اس دن مجھ پہ پریشر ہوگا. پوری جو ہے وہ آرمی اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہوئی ہوئی تھی, ہمارے مخالف ہوئی ہوئی تھی. اسمبلی کے اندر بھی جو ہے وہ کرنل ISI کا موجود ہوتا تھا اور جس دن یہ رولنگ دینی تھی آپ یقین کریں میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی. میں نے کسی کو نہیں بتایا, اپنے گھر میں, اپنے جو میرا آفس کے اندر کام کرتے تھے ان کو یا کسی دوستوں کو. اور وہ رولنگ میں نے لکھ کر اس کی ایک کاپی جو ہے وہ میں نے اپنے بائیں پاؤں کی جراب کے اندر چھپا لی جب میں رولنگ دینے جا رہا تھا. میں نے کہا کہیں اس طرح نہیں ہو کہ مجھے شک ہو جائے ایجنسیز کو, ISI کو, اور وہ میری تلاشی لے لے, جو رولنگ میں نے پڑھنی ہے وہ لے لے. لیکن جب میں اجلاس میں گیا تو وہی میں نے پاؤں سے نکال کر وہ میں نے رولنگ پڑھی تھی. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس رولنگ میں نے دیکھے صاف صاف کہا کہ یہ غیر ملکی سازش ہے اور میں جو ہے نا وہ اس عدم اعتماد کی تحریک کو جو ہے وہ مسترد کرتا ہوں. تو آپ سوچیں کہ اربوں روپے کی آفر, لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے شروع سے ہمیں سمجھایا تھا کہ کبھی بھی اپنی قیمت نہیں لگانا, جو کبھی بھی اگر تم نے قیمت لگائی تو تم صفر ہو جاؤ گے. تو ہمارے دماغوں میں تھا, ہم ایک تبدیلی کے لیے آئے تھے, نئی سیاست کرنے آئے تھے, اسٹیٹس کو کے خلاف آئے ہوئے تھے اور وہ اللہ نے کام لینا تھا. دیکھیں وہ میں نے رولنگ دی اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہی رولنگ دی تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن لے لیا. 5 رکنی بینچ بن گیا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو تھے سربراہ بن گئے بینچ کے, اس کے ساتھ جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال خان مندوخیل اس کے ساتھ تھے. یہ تقریباً 5 دن جو ہے اس پر بحث ہوتی رہی اور اس کے بعد 7 مارچ 2022 کو فیصلہ دیا گیا 5-0 سے اور میری رولنگ کو کالعدم قرار دے دیا گیا. اور میری رولنگ کے بعد عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا تھا اور اس کے بعد عارف الوی جو صدر پاکستان تھے انہوں نے عام انتخابات کا اعلان کرا دیا تھا. تو یہ تمام سب چیزیں جو ہے وہ سپریم کورٹ نے رول بیک کر دیا. سپریم کورٹ نے باقاعدہ ٹائم لکھ دیا اور اس میں لکھا کہ 9 اپریل 2022 کو اجلاس بلایا جائے. باقاعدہ ٹائمنگ لکھا اور انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک کو پیش کیا جائے. اسد کیسر نے استعفیٰ دے دیا. عمران خان صاحب نے آخری کابینہ کا جو اجلاس بلایا تھا 8 اپریل 2022 کو, اس میں ڈی کلاسیفائی کر دیا سیفر کو اور کیبنٹ ڈویژن سے سیکرٹری سکھیرا صاحب تھے, انہوں نے جو ہے وہ بھیجا سیفر قومی اسمبلی میں. اسد کیسر اس ٹائم گاؤن پہنے ہوئے تھے جو وہ سیفر آیا اور اسد کیسر جو ہے وہ رات کے ٹائم تقریباً گئے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے کہا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں اور انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد میں جو ہے وہ ایک دم آٹومیٹک ایکٹنگ اسپیکر قومی اسمبلی بن گیا, وہ میرے پاس آ گیا. اور اسی رات کو اسد کیسر جب اٹھ کے چلے گئے تھے تو انہوں نے سردار ایاز صادق کو وہاں پہ بٹھایا اور ایاز صادق نے جو ہے وہ کارروائی پوری کی اور عمران خان صاحب کو غیر آئینی طریقے سے ہٹا دیا گیا. باقاعدہ یہ جو قرارداد پاس کر دی گئی اور 174 ووٹ پڑے شہباز شریف کو, ان کو 16 ارب روپے کی کرپشن کے اسی دن چارجز تھے. لیکن آرمی اسٹیبلشمنٹ نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر عمران خان صاحب کی حکومت گرائی اور مجھے اچھی طرح